قرآن سے زیادہ سچی ہے، قرآن سے زیادہ۔ قرآن سے سچا بھی ہو سکتا ہے، قرآن سے زیادہ سچی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو پھر شک ہوگا کیسے؟ کھولو قرآن، پڑھو سورہ آل عمران، سورہ بھی آل عمران پارہ 5واں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ 5 میں ہی آل عمران ہے، یہ 5 ہی آل عمران ہے۔ وہ آگے سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے، سر چاٹنے لگے رسول اللہ کا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ یہاں سے دلیل دے، وہاں سے دلیل دے، وہاں سے دلیل دے، وہاں سے دلیل دے۔ کائنات کے سردار نبی نے قرآن سامنے کھولا ہوا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن عیسائی نہیں مان رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے بیٹا ہے، یہ کہتے تھے بیٹا نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ عیسائی تھے، کائنات کے سردار نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ جانے اس مسلمان کا عقیدہ عیسائیوں سے بھی نیچے ہے کہ تم سے تو عیسائی اچھے ہیں جنہوں نے نبی کو بڑھایا، اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تم نے اپنے نبی کو گرایا، اتنا گرایا کہ اپنے جیسا بنا دیا۔ تم سے تو ان کا عقیدہ اچھا ہے جو تمہارے نبی کی نہیں مان رہے کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ آخر وقت آ گیا ایسا کہ حکم ہوا رسول کو، بلا میدان لگا۔ دیکھئے ہر جگہ اللہ نے کہا ہے قل هو اللہ احد، حبیب ان سے کہے اللہ احد ہے، پابندی کوئی نہیں، جب مرضی کہہ دینا، قل کہہ دے، نبی ابھی کہہ دے، کل کہہ دے، پرسوں کہہ دے، اپنے پورے تبلیغ کے ٹنیور میں جب مرضی کہہ دے، قل کہہ دے، ہر جگہ یہی ہے، قل ان سے کہو۔ یہ مباہلہ ایسا ہے، اور اس میں رسول نے اور اللہ نے بطول کی صداقت منوانی تھی، اور یہاں پھر اللہ نے بطول کے لیے کل نہیں کہا، فرمایا فَقُل، فے آتا ہے فاصلہ ختم کرنے کے لیے، یعنی یہ فے جو ہے یہ لفظ یہ فاصلے کو کام کرتا ہے، یعنی جہاں فاصلہ کم ہوگا یا کو کام فوراً کرنا ہوگا فے کا اضافہ ہوگا۔ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے۔ فقل تعالوا ندو، فوراً، جسے ابھی بھی فے سمجھ نہیں آیا، رسول اللہ نے کہا نہیں تھا من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا، ہاذا نہیں فہذا، فرمایا میرے فوراً بعد، بیچ میں بندے نہ ڈالنا۔ بلا فصل ہے، میرے فوراً بعد، فہذا علی مولا، میرے فوراً بعد علی مولا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فوراً انہیں کہے، بطول کی صداقت کا سوال ہے، انہیں کہے فوراً لاؤ اپنے بیٹے، ہم اپنے لائیں گے۔ دیکھو اس فوراً کے پیچھے چلنا، اللہ کے حکم کو دیکھنا، فوراً لاؤ ہم اپنے لائیں گے، تم فوراً اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس لائیں گے۔ اب نفس کا معنی کسی نے کیا مرد، کسی نے کیا جان، کسی نے کیا نفوس، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کہ کہیں کسی طریقے ہمارا کوئی نہ کوئی ترجمے میں فٹ ہو جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ مباہلے میں صرف علی گیا تھا۔ اس لیے نفس کا پتہ چل گیا کہ نفس کون ہے،
اور ویسے بھی احد کی جنگ میں جب سارے بھاگ گئے تھے تو علی نے کہا یا رسول اللہ سارے بھاگ گئے ہیں آپ نہیں بھاگے. فرمایا علی میں کیسے بھاگتا, میں تو اللہ کا رسول ہوں. پھر فوراً پوچھا اچھا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ فرمایا میں کیسے بھاگوں, میں نفس رسول ہوں. قرآن سے زیادہ سچی ہے, قرآن سے زیادہ سچی. آیت آگے مباہلہ کی, اب حدیث قصاء کا نزول. مباہلہ کے بعد ماشاءاللہ جتنے حدیث قصاء پڑھتے ہو ماشاءاللہ یہ حدیث قصاء مباہلہ کے بعد نازل. عظمت فاطمہ کا جملہ سنو گے, نبی نے وحی آنے کے بعد بدن میں کپ کپی محسوس کی, کمزوری محسوس کی تو زہرا کے گھر آئے, آ کے کہا فاطمہ میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, بدن میں, دماغ میں نہیں, میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, مجھے اپنی یمنی چادر دے دیجئے. عصمت کی چادر نبوت کے بدن پہ آئی. نہیں, اب جنہیں جملہ سمجھ نہیں آیا ہے میں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ عظمت فاطمہ کا جملہ اس سے بڑا اور کیا کہوں گا. عصمت کی چادر نبوت کے بدن پہ آ گئی. رسول نے کہا میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, جیسے بطول نے چادر دی بدن سے کب کبھی کمزوری دور ہو گئی. اب مجھے کہنے کا پورا حق ہے یا نہیں ہے کہ جس کی چادر کے نیچے آ کے نبوت کی کمزوریاں دور ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو جاؤ لاؤ بیٹے لے آؤ. باقی باتیں تو بات کی, یہ بیٹوں والا مسئلہ آ گیا. کون سے کہا تو لاؤ, ہم بھی لاتے, اور فوراً لاؤ ہم بھی لے کے آتے. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, ماجد بھائی نے اعلان کیا ہے کہ کل بھی مجلس ہے, پرسوں مجلس ہے, وہ ابھی پھر بعد میں کرے, میرے بعد صدری صاحب میں پڑھنا ہے, مولانا کی زندگی دراز کرے, اور وہ فوراً کہتے کہ فراز صدر کاظمی کل تقریر کرے گا اور بیٹی لائے گا ساتھ اپنے. میں باہر نکل کے شاعری سے گلہ نہیں کروں گا. ظاہر جی ماجد بھائی نے کل کی تقریر کا اعلان تو کر دیا ہے, اب پتہ بھی ہے میرا بیٹا نہیں ہے, تو تقریر تو کرنے میں نے کل آنا تھا, تو اب یہ اعلان کیا کر دیا ہے, بیٹا کہاں سے لاؤں. چلے میں ان سے گلہ نہ کروں, دل تو میرا دکھے گا نا کہ جو کام نہیں ہے وہ کیوں کہا ہے. رسول کے بیٹے 7 ہجری میں لے لیے تھے, مباہلہ 10 میں ہوا تھا. کہا اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے لاتے تم اپنے لاؤ. تو محبوب تھا اللہ کا, ایک لمحے کے لیے شکایت تو کرتا نا کہ یا اللہ لیے دیے بھی تو نے تھے, واپس بھی تو نے لے لیے, اب کہتا ہے بیٹے لاؤ. میں کہاں سے لاؤں, میرا دل بار بار کیوں دکھاتا ہے. پہلے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اس بات پہ وہ راضی نہیں ہو رہے, اب تو کہتا ہے کہ بیٹے لے کے جا. اب میرے پاس بیٹے نہیں ہوں گے, وہ کیسے مجھے سچا مانیں گے. پورا قرآن کھنگالا ہے میں نے, ایک لمحے کے لیے مجھے تفاسیر میں تاریخوں میں کہیں رسول اللہ کا گلہ نہیں ملا ہے کہ بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے رسول نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہو کہ اب کیا کروں, تقریر کیسے ہوگی, مباہلہ کیسے ہوگا. رسول اللہ نے جب کہا نا تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں, وہ لینے ادھر چلے گئے. کائنات کا سردار نبی بطول کے دروازے پہ آیا, آواز آئی علی مجھے بیٹے دو. یار یہ کلیجہ فراز حیدر کاظمی کا تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے لگا رہا ہوں, تمہارے لیے کلیجہ لگا رہا, مجھے بیٹے دو. اور علی نے بیٹے دے دیے, علی نے بیٹے دیے, رسول نے بیٹے لیے. ادھر علی دے رہے تھے, ادھر رسول لے رہے تھے. میں نے بیچ میں رو کے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ علی سے بیٹے دے رہے ہیں. فرمایا فراز تمہیں پتہ نہیں ہے, میں 14ویں صدی کے ملا کو سمجھا رہا ہوں, علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں سنت رسول ہے.